غزہ میں جو خون بہہ رہا ہے اسے روکنا ہوگا۔ حماس غزہ امن منصوبے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ 5 عرب ملکوں نے یقین دلایا حماس معاہدہ مان لے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا ایک ملک سے حماس کے مذاکرات چل رہے تھے، حماس کئی باتوں پر آمادہ ہو گیا تھا۔ 8 ملکوں میں شامل اس ملک نے یقین دلایا حماس معاہدہ خراب نہیں کرے گا۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگ سیاست چمکانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ غزہ میں خون بہتا رہے، بچے بھوک سے مرتے رہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا انڈونیشیا نے 20,000 فوجی تعینات کرنے کی پیشکش کی۔ امید ہے پاکستانی قیادت بھی اس متعلق کوئی فیصلہ کرے گی۔ بتایا غزہ امن پلان کے تحت فلسطین میں ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے غزہ میں امن لایا جا سکے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین بھرپور طریقے سے لڑا۔ وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی سے خطاب کو سراہا گیا۔ غزہ سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا تھا۔ 8 مسلم ملکوں نے کوشش کی خاموشی سے غزہ کے مسئلے پر کام کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 8 ملکوں نے صدر ٹرمپ سے اجلاس بلانے کی درخواست کی۔ ہم نے ٹرمپ کی ٹیم سے کہا آپ ہمیں اپنی سوچ بتائیں۔ منصوبہ قبول نہ کیا تو حماس کو بہت نقصان ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا حماس کے پاس امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 3 سے 4 دن ہیں۔ اسرائیل، عرب اور مسلم ملکوں نے امن منصوبہ قبول کیا۔ حماس منصوبہ قبول کرے یا اسرائیل کا مقابلہ، امن منصوبے پر مزید مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ حماس کا جواب نہ آیا تو بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ حماس قیدی رہا کرے اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے۔ امریکی صدر نے شکوہ کیا نوبیل امن انعام ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عالمی تنازعات حل کیے، مجھے امن کا علمبردار سمجھنا چاہیے۔ مجھے انعام نہ ملا تو یہ امریکہ کے لیے بڑی توہین ہوگی۔ ٹرمپ پلان کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے پیر کو پیش کیا گیا پلان محض اصولوں کی فہرست ہے، تفصیلات پر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے۔ حماس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پلان کا مطالعہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حماس کو واضح کیا ہمارا بنیادی ہدف جنگ روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ حماس کا غزہ پر حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے معاہدے کو قبول کرنے کے 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیل حراست میں لیے گئے غزہ کے 1700 باشندوں کو رہا کرے گا۔ غزہ کی پٹی غیر فوجی علاقہ ہوگی۔ حماس ہتھیار ڈال کر سرنگیں اور ہتھیاروں کی تیاری کے مراکز تباہ کر دے گی۔ تمام قیدیوں کی واپسی کے بعد حماس کے ارکان کو عام معافی دی جائے گی۔ فریقین کے راضی ہوتے ہی جنگ فوراً رک جائے گی۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں عارضی بین الاقوامی استحکام فورس قائم کی جائے گی۔ کسی کو غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مکمل امداد فوراً غزہ کی پٹی کی طرف روانہ کی جائے گی۔ غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت قائم ہوگی جس کی نگرانی ایک نیا عبوری ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا، جس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا ذکر، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، فخر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسی اہم شخصیت نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان رواں سال پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 31 دسمبر سے پہلے پاکستان آئیں گے۔ دورے کی تاریخیں طے کی جا رہی ہیں۔ ولی عہد کے دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان اہم معاہدوں کا امکان۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹیکس دہندگان اور تاجر تنظیموں نے سسٹم کی سست روی کی وجہ سے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ ایف بی آر کا کہنا ہے ٹیکس گزار سادہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے بآسانی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ پیٹرول 4 روپے 7 پیسے مہنگا، 1 لیٹر پیٹرول 268 روپے 68 پیسے کا ہو گیا۔
حکومت نے ڈیزل کی قیمت 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر بڑھا دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کا کوئٹہ میں خودکش حملہ، 10 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ایف سی کے 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد 5 خوارج نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی۔ فورسز نے کوشش ناکام بناتے ہوئے خوارج کو باہر ہی جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا، بھارت نواز شرپسند عناصر کے عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت۔ امریکہ نے کوئٹہ میں خودکش حملے کو افسوسناک قرار دیا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا، امریکہ کوئٹہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب گھناؤنے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ نوید قمر نے کہا، وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حالات رہے تو آپ جیسے چاہیں حکومت چلا لیں، ہمیں وزارتیں، کرسیاں کچھ نہیں چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی پی سے معذرت کر لی۔ اپوزیشن سے کہا، زیادہ خوش نہ ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم رہے گا۔ لیگ کی ایک طرف معذرت، دوسری طرف پھر تنقید۔ مریم نواز نے نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہا، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی سے کہوں پنجاب میں سیلاب آ گیا، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے دو۔ ہمیں کسی کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب آپ کے پیسوں سے ہو رہے ہیں۔ تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے۔ جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپ، اسکالرشپ، سستی روٹی نہیں ملتی، انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس سال 1,18,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ کہا، آج تک تمام اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ میرٹ پر دیے، اوپر سے نیچے تک تمام تعیناتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پارٹی میں تقسیم کا ذمہ دار علیمہ خانم کو قرار دیا۔ کہا، بانی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بانی کو بتایا ہمارے خلاف غداری کی مہمات چلائی گئیں، مائنس بانی پی ٹی آئی کی مہم کے پیچھے علیمہ خانم تھی۔ پارٹی کو تقسیم کرنے والے ولاگر سے علیمہ خانم کا رابطہ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے آرٹیکل لکھا، علیمہ خانم کو چیئرپرسن بننا چاہیے، مختلف لوگوں کے ذریعے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ بانی کو بتایا کہ ڈسکریڈٹ کر کے تقسیم کے ساتھ ایسے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ سینٹ الیکشن کے معاملے پر علیمہ خانم نے ہمیں سپورٹ کے بجائے ہمارے خلاف مہم کو چلنے دیا۔ بانی کو بتایا، علیمہ خانم کے کردار کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر صوبائی وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکی کو ہٹایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان کہتے ہیں، بانی کو دونوں وزراء کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی، انہوں نے عاقب اور فیصل کو ہٹانے کی ہدایت کی تھی، وزیر اعلیٰ نے استعفے منظور کر لیے۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا بھارت کو 2 ٹوک جواب۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بھارتی بورڈ کے سربراہ کی منتیں، کہا ایشیا کپ کی ٹرافی دے دیں۔ محسن نقوی نے جواب دیا، ٹرافی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں، ٹرافی لینی ہے تو بھارتی کپتان کو اے سی سی کے دفتر آنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اے سی سی اجلاس میں بھارتی رویے کی مذمت کی گئی۔ اسپورٹس مین اسپرٹ، ٹاس اور میچ کے بعد ہینڈ شیک تنازع بھی زیر بحث لایا گیا۔ ایشیا کپ کا کامیاب انعقاد اور ریکارڈ ویورشپ پر بھی بات ہوئی۔ فیصلہ ہوا کہ 2027 میں 50 اوور ایشیا کپ بنگلہ دیش میں ہوگا۔ شدید
شدید گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. شارع فیصل، ایم اے جناح روڈ، گلشن اقبال، حسن اسکوائر، جیل چورنگی، شاہراہ قائدین، صدر اور کشمیر روڈ پر بارش. سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. نارتھ ناظم آباد، سائٹ ایریا، بلدیہ ٹاؤن، شیر شاہ میں بھی بادل برسے. مختلف علاقوں میں ٹریفک جام. شارع فیصل پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. صدر، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ، ماڑی پور روڈ پر بھی ٹریفک جام. حیدرآباد، سانگھڑ، ٹنڈوالا یار، مٹیاری، میرپور خاص سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی مسلح افواج کو مبارکباد. سائنسدانوں کی محنت کو سراہا. کوزدار کے علاقے زہری میں فتنہ ہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن. 7 دہشت گرد ہلاک، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاع. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے پہاڑوں میں فتنہ ہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاعات تھی. بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر فورسز نے آپریشن کا آغاز کیا. ہلاک دہشت گردوں سے آئی ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے. غزہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر فخر کرنا چاہیے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نے پاکستان کو عزت بخشی. 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں آنے والا وقت اچھا ہے. عام آدمی کے حالات بدلیں گے. پاکستان کے لیے عالمی منڈی کھلنے جا رہی ہے. ترکی اور چین کے سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت اور مودی عالمی دہشت گرد ہیں. 10 مئی بھارت کے منہ پر کالک کی طرح ہمیشہ رہے گا. بھارت کو جنگ میں ہار کی ہزیمت ہمیشہ اٹھانا پڑے گی. مودی سرکار کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان نہ بنائے. طرف جنگ بندی مذاکرات کا ڈھونگ، دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی. اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں کمی نہیں آئی. وحشیانہ حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید کر دیے. ایک اور فلسطینی بچہ بھوک سے دم توڑ گیا. فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 453 ہو گئی. ان میں 150 بچے شامل ہیں. 7 افراد امدادی مراکز پر صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 66,097 ہو گئی. 1,68,000 سے زیادہ زخمی ہیں. غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب خطرے کے علاقے میں داخل. فلوٹیلا بحیرہ روم میں غزہ سے تقریباً 200 ناٹیکل میل دور ہے. ادارہ امراض قلب کراچی میں ٹینڈر ایوارڈ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں لکھا من پسند فرم کو نوازنے کے لیے طبی آلات کی خریداری کے ٹینڈر کو خلاف قانون منسوخ کیا گیا. سب سے کم بولی دینے والی فرم کو ٹینڈر جاری نہیں کیا گیا. ادارہ امراض قلب انتظامیہ نے ڈریپ اور سیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی. دستاویزات میں رد و بدل اور بچوں کی بیرون ملک منتقلی کا کیس. وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے سارم برنی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. سارم برنی کی درخواست ضمانت جوڈیشل مجسٹریٹ اور ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو چکی. 1.5 ماہ پہلے مقدمہ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں منتقل کیا گیا تھا. ملزم سارم برنی گزشتہ 1 سال سے جیل میں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ پولیو کیسز پر برہم. مختلف اضلاع کے ڈی ایچ او اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہٹانے کا حکم. بدین کے ڈی ایچ او کو معطل کر دیا. ڈپٹی کمشنر بدین کو نوٹس. رواں سال بدین اور ٹھٹھہ میں 3 حیدرآباد، لاڑکانہ اور عمر کوٹ میں پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہوا. پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. شان مسعود قیادت کریں گے. 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل. 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا.